اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ماہ رمضان المبارک آ گیا، آپ وہاں پر روزے رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو آپ کے شہر ہی میں ہونا ضروری ہے. جہاں بھی آپ نے ماہ رمضان کو پایا آپ وہاں روزہ رکھ سکتے ہیں. یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے. آپ جہاں بھی ہیں، آپ اگر صاحب نصاب ہو گئے آپ کہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن حج کہیں بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ عبادت ہے کہ اس کے لیے آپ کو سفر کرنا ہی پڑے گا اور اس کے لیے حرم جانا ہی پڑے گا. اس عبادت کے لیے جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے اور دن بھی مقرر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم فرض ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نت نئے قانون آتے رہتے ہیں، آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قانون بنانے والے جانتے ہیں کہ نہ مکہ کہیں ہے نہ مدینہ کہیں ہے، آنا تو یہیں پڑے گا. اس لیے جو کچھ بھی قانون بنتا ہے آدمی چپ چاپ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو حج ایسی عبادت ہے جس کے لیے نکلنا ضروری ہے. بغیر نکلے ہوئے آپ حج اپنے گھر بیٹھے نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ چلو میں بہت بڑی مسجد میں جا کر کے حج کر لوں، تو نہیں، حج کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نام پر نکلنا یہ بے پناہ انسان کے لیے ضروری بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نکلنے کا اجر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا حج کے لیے، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. گھر سے کوئی نکلا حج کی نیت سے یا اللہ کی راہ کے اندر، خاص طور پر حج کو لے لیجئے، نکلا گھر سے یا مدینے کی حاضری کے لیے نکلا، لیکن وہاں پہنچا ہی نہیں، اس سے پہلے اسے موت واقع ہو گئی، تو فرق کیا ہے؟ پہنچ جاتا وہاں پر، دیکھیں نکلنے کا فائدہ بتا رہا ہوں، وہاں پہنچ جاتا، حج کر لیتا، ایک ثواب ملتا، حج کا ثواب. لیکن نہیں پہنچا، لیکن نکل گیا ہے، پہنچا نہیں ہے، وہاں پر پہنچا نہیں ہے لیکن نکل گیا اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر کے لیے نکل گیا اور موت واقع ہو گئی. فرق دونوں میں یہ ہے، پہنچ جاتا تو ایک حج کا ثواب ملتا، راستے ہی میں مر گیا، اب ہر سال اس کے نام اعمال میں حج لکھا جاتا ہے. یہ نکلنے کا فائدہ ہے، یہ نکلنے کا فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں، قاری صاحب ہیں، دنیا میں علماء شاید کہ سن رہے ہوں. آپ دیکھیں مفتی صاحب امامت کرتے ہیں، محلے ہی کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کا ریکارڈ کوئی خاص اچھا نہیں، مثال کے طور پر کوئی خاص اچھا نہیں، سلام کلام بس کبھی مسجد میں جمعہ میں آ گیا، لیکن ریکارڈ اچھا نہیں ہے. کیا کبھی مفتی صاحب اس سے کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرو؟ بھئی جواب دیجئے نا آپ، میں سمجھوں کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. کہیں گے مفتی صاحب؟ لیکن اچانک ایک رات عشاء میں مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آیا، حضرت میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں. اب مفتی صاحب کی سوچ بدل گئی، دیکھو وہاں میرا سلام پیش کرنا، میرے لیے دعا کرنا، یا اللہ جس بندے کو کبھی چائے کا نہیں بولتے تھے اسے دعا کا بول رہے ہیں، تو جواب ملے گا ذرا دیکھو تو صحیح نکل کہاں کے لیے رہا ہے. یہ ہے قدرت کا نظام. خالی نکلنا مت دیکھو، کہاں نکل رہے ہو، کس طرف نکل رہے ہو، یہ بھی دیکھو.
ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھائے بستر اور کیا فرمائش کیا کیا لانا ہے جلدی بتا دو، بہت لیٹ ہو رہا ہوں، فلائٹ مس ہو جائے گی، ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، کھانا ناشتہ سے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حج کر کے آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہزار جتنے بھی ہم حج کر لیں لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کل محلے میں ایک حاجی ہوتا تھا، پورا محلہ اس کی بات مانتا تھا، یہ دور تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تھا کہتے تھے حاجی صاحب جو کہہ دیں فائنل۔ اور اب میں کچھ نہیں کہتا، مجھ سے زیادہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر، اس لیے کہ جب سے یہ ساری چیزیں فارمولیٹی کے طور پر ہونی شروع ہوئی تب سے ہمارا حال برا ہو گیا۔ ابھی کل رات ہی میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر گفتگو کی ہے ہفتہ واری اجتماع میں۔ مجھے امریکہ میں بچوں نے پوچھا تھا، نوجوانوں نے، کہ حضرت یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو میں نے مسکرا کر ان سے صرف اتنا کہا تھا، میں نے کہا بیٹی آپ انٹیلیجنس کو صرف آرٹیفیشل کہہ رہے ہو، مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی چیز بھی اوریجنل رہ گئی ہے؟ جنازے میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی، بیمار کو دیکھنے جانا بھی آرٹیفیشل ہو گیا، شادی میں تک شریک ہونا بھی آرٹیفیشل ہو گیا، نہیں جائیں گے تو کیا سوچے گا، منہ نہیں دکھائیں گے تو کیا سوچے گا، جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ بس یہی سب، اوریجنل ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ اگر کوئی چیز اوریجنل ہے تو صرف موت اب اوریجنل رہ گئی، باقی سب آرٹیفیشل ہو گیا، الا ماشاء اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اوریجنل بناؤ۔ اسی کو قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ پہلی چیز اپنی نیت کو تم درست کرو کہ حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں، عمرہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کرنے سے مراد کیا ہے؟ بس ایک ہی نیت، مولا یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا، بس سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہ ہو، اس کی خوشی حاصل کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی عبادت ہم کرنا چاہیں وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے نکلنا ضروری ہوگا، بالکل نکلنا ہوگا، کچھ لوگوں کو چھوڑنا ہوگا، آرام چھوڑنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں نا، کسی عبادت کی تیاری کے لیے اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا جتنا ٹائم حج کے لیے۔ نماز وقت، فجر، اس کے بعد سے لے کر آپ ظہر کے وقت تک آنے کو آپ کو ظہر کی تیاری، ظہر سے پھر عصر کی، اتنا چھوٹا سا وقت۔ رمضان المبارک جب آپ نے پا لیا، آپ کو تیاری شروع کرنی ہے، سحری کی، افطاری کی تیاری کرنی ہے۔ زکوٰۃ، سال گزر گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن حج کی تیاری کے لیے 2.5 مہینے رکھے گئے۔ شاید آپ کو نہ معلوم ہو، عمومی طور پر ماہ رمضان المبارک میں لوگ مفتیان کرام سے اور ہم جیسے گرے پڑوں سے سوالات کرتے ہیں، شوال کا چاند اگر مکے میں دیکھ لیا تو کیا حج فرض ہو جائے گا؟ یہ سوال عمومی طور پر آتا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کیا ویژن ہے، اور اس ویژن کے سلسلے میں اب شوال کے اندر بھی عمرہ کے ویزا جاری رہتے ہیں، اور ٹور والے تو دبا کے لے کے جاتے ہیں ان لوگوں کو جن کو کوئی کچھ مطلب مسئلے کی پڑی ہی نہیں ہے، بس لے کر کے جاؤ، پہنچا دو۔ اب ان پر حج فرض ہوا تو آپ کو ایک چیز بتا دوں، جس نے بھی حج نہیں کیا اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، صاحب استطاعت بھی نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، اور اس نے حج نہیں کیا ہے، لیکن اس نے اگر شوال کا چاند مکہ مکرمہ میں دیکھ لیا تو اب استطاعت کا معاملہ نہیں، وہاں چاند دیکھنے کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو گیا، تاخیر کرنے پر اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ لازم آئے گا۔ ہاں، مدینہ منورہ سے آپ جدہ آ کر فلائٹ پکڑنے والے ہیں،
جدہ سے آپ کی فلائٹ ہے، مثال کے طور پر 2 شوال کو آپ کی فلائٹ جدہ سے ہے، آپ مدینہ منورہ میں تھے، اب مدینہ منورہ سے آپ اگر جدہ چلے جاتے میقات کراس کر کے تو آپ پر حج فرض نہیں ہوگا، مکے میں آ گئے تو حج فرض ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج کا مہینہ آپ نے پا لیا، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، 12 دن، 13 دن جو بھی، وہ سمجھ لیجیے یہ حج کے ایام ہیں۔ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، تو چونکہ حج کا مہینہ، اب آپ دیکھیے کسی عبادت کی تیاری کے لیے اتنا ٹائم نہیں دیا گیا جتنا ٹائم حج کی تیاری کے لیے، اس لیے توجہ چاہوں گا جملے پر، اس لیے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں تو سال میں 1 مرتبہ، روزے ماہ رمضان میں سال میں 1 مہینے کے لیے، لیکن حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ تو اس 1 مرتبہ کے فرض کی ادائیگی کے لیے پوری زندگی آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنے مہینے کا ٹائم دیتا ہے۔ اب یہ ٹائم دینے کے کئی مقاصد ہیں، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ قرض بھی آپ لوگوں کا ادا کر دیں، اس ٹائم دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں سے اپنی غلطیوں کو معاف کروا لیں، اس ٹائم دینے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان آپس میں صلح اگر کسی سے جھگڑا ہے تو وہ ختم کر دیں، اس لیے کہ یہ سفر در حقیقت سفر آخرت کی تیاری ہے، اور یہ سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نکتہ عرض کروں گا تو آپ کو بڑی مسرت ہوگی۔ نماز کسی بھی لباس میں پڑھ سکتے ہو، روزہ کسی بھی لباس میں رکھ سکتے ہو، زکوٰۃ کسی بھی لباس میں دے سکتے ہو، حج کسی بھی لباس میں نہیں کر سکتے۔ حج کے لیے آپ کو اپنا لباس اتار کر 2 چادر ہی پہننی پڑے گی، چاہے آپ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ چلا اس کے لیے لباس بھی مخصوص، پھر جگہ بھی مخصوص، وقت بھی مخصوص، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اپنے جسم سے اپنے پسند کے سلے ہوئے کپڑے اتاریں اس وقت تصور کیا ہونا چاہیے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ تصور کرو کہ مولا میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اپنے پسند کے لباس کو اپنے جسم سے جدا کر دوں اور تیرے پسند کا لباس پہن لوں۔ تو میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں جسم سے اپنے پسند کے لباس کو اتار دوں، بس اتنا ہی میرے بس میں تھا۔ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو گناہوں کا لباس میرے جسم سے اتار دے۔ تو بس مولا کو پیار آ جاتا ہے، بندے تیرے بس میں تھا اتنا تو نے کر لیا، اب میرے قبضے قدرت میں ہے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اسی لیے حاجی کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اسے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اس جیسی مؤثر عبادت آپ کو کوئی دوسری نہیں ملے گی، بہت پاورفل عبادت۔ شرط یہ ہے کہ اس میں 3 چیزوں سے خاص طور پر بچا جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ 3 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں، جس کا صراحت کے ساتھ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو خاص باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں آپس میں نہ کی جائیں، گناہ نہ کیا جائے اور جھگڑا نہ کیا جائے۔ یہ 3 چیزوں کو حج کے دنوں کے اندر خاص اس سے پرہیز کیا جائے۔ اگر کسی نے ان چیزوں کا خیال رکھا اور اپنے وجود کو ان چیزوں سے بچائے رکھا اور اس نے حج ادا کیا، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا فائدہ اور ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالی حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے والے کو گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔
میں تو اس مثال کو دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ جس کے جسم پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں رہتا، اگر حج اللہ قبول کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طریقے سے اتار دیتا ہے اس کی زندگی سے۔ کتنی عظیم مثال ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی حاجی عرفات کے میدان میں پہنچ کر کے بھی شک کے اندر گرفتار ہو جائے کہ میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ اس دن کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کانفیڈنس رکھو کہ میرا مولا آج ضرور مجھے معاف فرمائے گا، یقیناً مجھے معاف فرمائے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج مبرور کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کا صلہ ڈائریکٹ جنت ہی جنت۔ اگر کسی کا حج اللہ نے قبول فرما لیا، اللہ کرے سارے حاجیوں کا حج اللہ قبول فرما لے، تو اس کا بدلہ صرف جنت ہی جنت ہے، اس کا صلہ جنت ہی جنت۔ اسے معمولی سفر نہ سمجھو، کھیل کود کا سفر نہ سمجھو، کیا آئٹم ٹور والا تو کھلائے گا یہ سفر نہ سمجھو، کہاں رکھے گا بہت زیادہ لیوش کے انداز میں نہ سمجھو۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حرم شریف کے قریب رہنے والے جتنا حرم میں نہیں جاتے اتنا حرم سے دور رہنے والے حرم کے اندر جاتے ہیں۔ یہ میرا اپنا آبزرویشن ہے۔ قریب رہنے والے تو 10 منٹ کے اندر پیشاب آئی، ہوٹل میں گئے، پھر نیچے آئس کریم کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاق مستی۔ وہ مذاق مستی کی جگہ ہے ہی نہیں، وہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ سب تم کو مل جائے گا، کہیں بھی وہ در پاک کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ گئے ہو اسی سے اپنا لو لگائے رکھو اور وہیں پر اپنے اوقات کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مختصر حج کے مطلب جو ہے یہ مؤثر، کتنی مؤثر عبادت ہے، اس کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی۔ اب تاریخی مشاہدات، آئیے سب سے پہلے مکہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو شہر ہے اس کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھیں، مکہ کے معنی ہوتا ہے دھکیلنے کے، پش کرنے کے۔ ممکن ہے شاید قاری صاحب بتائے ہوں، پش کرنے کے۔ اور ایک معنی ہوتا ہے جذب کرنے کے، وہاں جانے والے کے گناہ جذب کر لیے جاتے ہیں، کھینچ لیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلا گھر، اب میں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں ان لوگوں پر جو صحافی ہیں، مفتی صاحب کی خاص توجہ چاہوں گا، جو صحافی ہیں وہ صحافی اخبار کے اندر بیت المقدس کے لیے جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں قبلہ اول۔ وہ قبلہ اول ہے ہی کہاں؟ اول لو سے قبلہ جو ہے وہ تو مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے وہی رہا، بلکہ بیت المقدس سے بھی 40 سال پہلے اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں حکم فرمایا۔ اب ہم سمجھتے ہیں جب جائیں وہاں جائیں تو تھوڑا سا دماغ حاضر رکھیں، اتنے طواف کر لوں گا، اتنا دوڑوں گا، یعنی پہلے ٹھنڈے دماغ سے اس کے اسرار و رموز کو سمجھیں کہ آئے کہاں ہو، یہ خیال نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کہاں ہیں آپ، کس جگہ پر ہیں، اس جگہ کی عظمت کو تھوڑا سا سمجھو۔ یہ جگہ بنی کیسے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ کبھی کبھی تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب آدھے گھنٹے کی تقریر بھی اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی آدھے گھنٹے کی تقریر نہیں تو کئی دنوں کی تیاری کے بعد جو ہے نا کچھ آدھے پونے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں ہوتی۔ خیر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی زمین پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو زمین کا اسٹارٹ اللہ نے کہاں سے کیا، کہ کہاں سے زمین شروع کی گئی؟ تو سب سے پہلے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، اللہ نے اس جگہ کو پہلے زمین کی حیثیت سے تخلیق فرمائی، اور وہیں سے یہ زمین پھیلی ہے۔ اور دنیا میں زمین چوتھائی ہے،
اور 3 حصہ پانی موجود ہے۔ میں زمین جہاں اینڈ ہوتی ہے اس جگہ پر بھی پورٹوگل کے اندر میں وہاں بھی ہو کر کے آیا ہوں جہاں زمین کا اینڈ ہوتا ہے، اور وہاں کھڑے رہ کر کے میں نے صلاۃ و سلام بھی پیش کیا۔ خیر، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا سمجھیں تاکہ جب کعبے پر نظر پڑے نا تو یہ ماضی، یہ تاریخ، یہ ہسٹری، اسی لیے میں نے آج کے موضوع میں تاریخی مشاہدہ یہ بھی رکھا ہے تاکہ آپ ہسٹری کی طرف چلے جائیں، پھر آپ جب کعبے کو دیکھیں گے تو آپ کی سوچ تھوڑی سی بدل جائے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پانی پیدا کیا، پھر یہ پانی کو ہوا پر ٹھہرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی، چنانچہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت اللہ والی جگہ قبلہ نما ایک ٹیلا پیدا کر دیا جہاں وہ 1000 سال بعد بیت اللہ شریف تعمیر ہوا۔ سمجھ گئے آپ؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علی زین العابدین ابن حسین ابن امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے استفسار کیا، نے پوچھا کہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس وقت فوراً عرض کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ مولا تو زمین پر کن کو خلیفہ بنانے والا ہے؟ جو خوریزی کریں گے، جھگڑا فساد کریں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا فرشتوں نے کہ انسان سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی، اسی لیے قرآن میں آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں گے تو جن کا ذکر پہلے آئے گا، انسان کا ذکر بعد میں آئے گا، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو انسان سے پہلے جن کا ذکر آپ کو زیادہ تر قرآن میں ملے گا۔ تو جن کی تخلیق پہلے ہوئی تو بڑے خوریز، آج بھی جنوں کا معاملہ بڑے شریر ہوتے ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں نہیں ہوں گے، وہ نظر نہیں آتے، ہوتے ہیں۔ تو شریر جن بھی ہوتے ہیں اور شریف جن بھی ہوتے ہیں، دونوں قسم کی کوالٹی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو جنوں کو فرشتوں نے دیکھا تھا کہ خون ریزی کرتے ہیں، جھگڑا فساد کرتے ہیں، تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا اسی ٹائپ کی کوئی کوالٹی دنیا کے اندر آ رہی ہے تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب اللہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون تو دلیل بھی پیش کر دی، وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ میں جو تم کو کہتا ہوں نا کہ میں انسانوں کو خلیفہ بنا رہا ہوں، چلو تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیا، اگر تم سچے ہو تو تم بھی نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے فوراً کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا۔ اب جب رب قدیر نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہاں بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے جو معصوم ہیں، جب ان کے سامنے اللہ نے یہ فرمایا کہ انی اعلم، میں جانتا ہوں، سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، تم نہیں جانتے، بس اللہ کے علم کے بارے میں سن کر فرشتے لرز گئے، کانپ گئے، اور اس کانپنے کی وجہ سے عرش معلی کا طواف انہوں نے شروع کر دیا، عرش اعظم کا طواف انہوں نے شروع کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ علماء کی شان بھی قرآن یہ بیان کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے بندے علماء ہی ہیں، اس لیے کہ علماء کے پاس وہ جو علم ہے اس علم کے اعتبار سے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو علم ہے اللہ کا علم بے پناہ ہے،
اور ان کے پاس علماء کے پاس یہ علم ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس لیے علماء جو ہوں گے وہ چھپ کر کے بھی گناہ کرنے سے ڈریں گے۔ تو فرشتوں نے سن لیا، انی اعلم ما لا تعلمون، تو عرش معلی، عرش اعظم کا طواف انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ کو فرشتوں کی یہ ادا پسند آ گئی، تو پروردگار جل جلالہ نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتوں کی یہ ادا اللہ عز و جل نے پسند فرمائی، اور پھر باری تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا عرش کو چھوڑ کر اب نیچے آ جاؤ اور اس گھر کا طواف کرو۔ تو فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ کے اس گھر کا طواف کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرش کی نسبت اس کا طواف آسان ہے، یہی بیت المعمور ہے، یعنی جس میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں، جو بیت المعمور ہے، جسے ایک دفعہ داخلہ نصیب ہو گیا بیت المعمور کے اندر، پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیت المعمور کی طرح ایک گھر بناؤ۔ تو پہلی بنیاد جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی جگہ پر مارا تھا، اور وہاں سے یہ تعمیری کام کا سلسلہ اور اس جگہ ابھری، اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر آئے، اللہ عز و جل نے زمین پر بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت میں تھے، تو وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ فرشتوں کی باتیں، نیک کی باتیں، بے گناہ لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوا کرتی ہیں نا، جھگڑے فساد کی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو آدمی نیک لوگوں کے، اس کے اندر نیکوں کے ماحول میں رہا ہو اور نیکی کی باتیں سنو، اب زمین پہ آ کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تھوڑا سا ٹینشن ہوا اور وہ اداس رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں اس سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ وہاں پر۔ کس جگہ پر بھیجا؟ جہاں پروردگار جل جلالہ نے زمین کی بنیاد کے حوالے سے وہ ٹیلا بنوانے کا حکم دیا تھا فرشتوں سے، وہاں رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرا گھر بناؤ۔ اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تعمیر فرمایا، یعنی خانہ کعبہ کو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ تو سب سے پہلے انسانوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، آپ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور ہماری نگاہوں کے اندر وہ کہاں چیز ہے کہ ہم وہ سب دیکھ سکیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہوتا ہے، رحمت کے سمندر کے اندر۔ اب آپ کو ہم کو رحمت کا سمندر وہاں نظر ہی کہاں آتا ہے؟ وہاں تو سیلفی، ہنسی، مذاق، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو نے کتنے طواف کیے؟ ارے میں تو احرام پہن کے گھس جاتا ہوں، پر یہی سب چلتا رہتا ہے۔ باقی اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ماشاءاللہ، میں نہیں کہتا سب کی پوزیشن ایسی، تھوڑی سی جان پیدا کرو۔ دھندا کرنے کے اندر تو ہم جان پیدا کرتے ہیں، جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت میں جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہاں مال بنتا ہے، اس کو کہاں پروڈکشن ہوتا ہے، کہاں رو مٹیریل ملتا ہے، کہاں فیکٹری بنائیں گے تو اتنا سستا پڑے گا، اس کی فکر تو ہے، اس کی فکر نہیں کہاں کرنے، بس گئے گھوما گامی چلے آئے، بس ختم۔ سوچو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو تعمیر کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد پھر اس کی تعمیر کا نشان میں پھر پروردگار جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تعمیر کا حکم دیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، ابھی کل ہی ہم ایک مسجد کے افتتاح کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جب بھی اللہ کا گھر مکمل ہو جائے، اس اللہ کے گھر کی تکمیل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے اہم دعا کرنی چاہیے وہ یہ، ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قبولیت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ساری دعاؤں کو، آپ عمرہ کے لیے احرام پہنیں گے، نیت کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی، فیسرھا لی وتقبل، بولیے، آتا ہے نا وتقبل کا لفظ آتا ہے نا، یہ کیوں آتا ہے؟ اور آسانی کی دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ جس کے لیے آسان کر دے اسی کے لیے یہ چیز آسان ہوگی، اسی لیے اس سے آسانی کی دعا کرو، قبولیت کی۔ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر پھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں حضرت ابراہیم کی تعمیر کیسی تھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ آج جہاں کعبہ شریف کا دروازہ ہے اور جو حتیم کا علاقہ ہے، یہ حتیم کا علاقہ پورا کعبے کے اندر تھا، اور آج جو کعبے کا دروازہ ہے نا، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ میں، دروازے کے اپوزٹ سائڈ کے اندر ایک دوسرا دروازہ تھا، ادھر سے نکلا جاتا تھا، ادھر سے انٹری ہوتی تھی، ادھر سے باہر نکلا جاتا تھا۔ یہ قریش کی تعمیر کے بعد یہ جو ہے وہ دروازہ بھی بند ہوا، پیسے شارٹ پڑے، اتنی جگہ رہ گئی، تو یہ جگہ شاید میرے کریم کو اپنے غریب بندوں پر بے پناہ پیار آ گیا، اس لیے کہ مالدار تو کعبے کے اندر کسی طرح سے پہنچ سکتا ہے، اتنا حصہ کعبے کا کھلا رکھ دیا گیا کہ غریب بھی جا کر کعبے کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ قدرت کا کرم، یہ قدرت کا کرم۔ یہ حتیم کے اندر نماز پڑھنا گویا کعبے کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، اسی لیے طواف حتیم کے اندر سے نہیں ہوتا، حتیم کے باہر سے ہوتا ہے، حتیم کے باہر سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کعبے کے اندر کہاں تھا؟ تو جس دروازے سے آج آدمی انٹر ہوتا ہے، اور بالکل اس کے سامنے کی جو دیوار ہے، اس دیوار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ موجود ہے، وہاں پر موجود ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کعبے کے اندر ادا فرمائی تھی۔ وہ دروازہ تو اب بند ہو گیا۔ الحمدللہ قاری صاحب کو بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اللہ کے فضل سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جب کعبے کے اندر انٹر ہوا، صرف تحدیث نعمت کی خاطر کوئی یہ نہ سوچے دیکھو اپنی بڑائی، استغفر اللہ، قطعی تو صرف بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ آپ کو بھی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو کعبے کے اندر جب انٹر ہوا تو اب نماز کس ڈائریکشن میں پڑھیں؟ نماز کس ڈائریکشن میں پڑھیں؟ اس لیے کہ کسی بھی ڈائریکشن میں آپ پڑھ سکتے ہو، چاروں ڈائریکشن کے اندر۔ تو میں نے سوچا اس طرف مدینہ ہے، جو پرنالا ہے نا، دیکھیں ایک نئی چیز آپ کو بتا دوں، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ پرنالا جو ہے نا، حتیم کے اندر پرنالا، جو چھت کے اوپر، کعبے کی چھت کے اوپر جو پرنالا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔